ماں باپ کی عظمت کو سمجھیے. سامنے محترم مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اس حیات کا مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں, ماں باپ کی معرفت کو سمجھیں کہ امپورٹنس آپ کے پیرنٹس کی آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. جہاں پر والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا وہاں پر خدا سے قریب ہو جائیں گے. خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو راضی کرو. اللہ اکبر. سامنے محترم, میں مستقل اگر اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں لیکن اپنے والدین کا دل دکھاتا رہوں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ خدا مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اسی لیے میں اگر خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے والدین کی دعاؤں کو لوں. مجھے چاہیے کہ میں قرآن کی اس آیت پر عمل کروں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کروں جو کہ انہوں نے والدین کی عظمت کے بارے میں بتائی ہے. اس لیے میں اپنے والدین کا ہر حکم شرعی کو مانوں, اپنے والدین کی اطاعت کروں, اپنے والدین کے سامنے سر کو جھکاؤں, اور جہاں پر دعا کی بات آئے تو اپنے والد سے کہوں کہ وہ میرے حق میں دعا کرے, اپنی والدہ محترمہ سے کہوں کہ وہ میرے حق میں دعا کرے. سامنے محترم, میں نے جس طرح پہلے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کیا تھا کہ والد کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کی دعا وہ دعا ہے کہ جو اس طریقے سے وہ دعا ہے کہ جس طرح کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے. اور دعا اگر ماں کے لیے آ جائے سامنے محترم, وہ ماں جو اولاد کو اپنے شکم میں رکھتی ہے, جو اولاد کے لیے طرح طرح کی صحبتیں مصیبتیں برداشت کرتی ہے, وہ ماں کہ جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا اس ماں کو کہ جہاں پر جنت کا اتنا بڑا مقام ہے, لیکن جب ماں کا مقام سامنے آیا تو ماں کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اور جنت کو پست کر دیا, اور اسی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اللہ اکبر. ماں کی عظمت کو سمجھیں. اگر آپ کوئی دعا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کے والدین حیات ہیں, آپ کی والدہ محترمہ حیات ہیں, تو اس موقع پر ماں باپ کی تعظیم کریں, ان کی خدمت کریں, اور اپنی ماں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے, اپنے باپ سے کہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے. اور جب آپ ماں کی دعا, تو وہ دعا ہے کہ جو ہر وقت اپنے اولاد کے لیے کرتی ہے. اس وقت میرے سامنے حضرت موسیٰ کا واقعہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ خدا سے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ بتائیں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. امپورٹنس آف پیرنٹس. آپ کی ماں کی آپ کے لیے دعا کس طرح سے خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے, آپ کی ماں کی دعا کس طرح سے خدا کی ان تمام تر خدا کی اس ہستی تک پہنچتی ہے جو آسمان کو ہلا دیتی ہے, وہ ماں کی دعا. کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور فلاں مقام پر تمہارا پڑوسی موجود ہوگا جو کہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کساب گوشت کاٹنے والا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک گوشت کاٹنے والا اس جگہ پر موجود تھا جو کہ گوشت کاٹ رہا تھا. حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے. حضرت موسیٰ کا کیا سوال تھا کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اب جب اللہ نے جس مقام پر بھیجا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کسائی موجود ہے. حضرت موسیٰ نے سوچا کہ یہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا تھا. حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص, میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس شخص نے اپنی دکان کو بند کیا, جو کسائی ہے اس نے اپنی دکان کو بند کیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے گیا. اس کو نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے, یعنی کہ وہ کسائی حضرت موسیٰ کو نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ حضرت موسیٰ ہیں. لیکن جب اس نے مہمان کی بات کی کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, تو وہ اپنی دکان کو بند کر حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں لے گیا. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اپنے گھر پر لے کر گیا تو اس نے کچھ اونچائی پر ایک ضعیفہ خاتون کو لٹایا ہوا تھا. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ خاتون ایک اونچائی کی طرف لیٹی ہوئی ہیں, تو اس کسائی نے بہت احتیاط سے اس ضعیفہ خاتون کو نیچے اتارا, ان کے بالوں میں کنگھی کی,
ان کی خوراک کا انتظام کیا، اور وہ ضعیفہ خاتون اتنی ضعیف ہو چکی ہیں، اتنی بزرگ ہو چکی ہیں کہ اس کسائی نے، اس قصاب نے ان ضعیفہ خاتون کے لیے جو کھانا بنایا اس کو اتنا پیسا، اس کو اس کھانے کو اتنا پیسا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے بن گئے۔ اب اس کسائی نے اس جو پیسا ہوا کھانا تھا ان خاتون کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اللہ اکبر! اس کھانے کو کھلانے کے بعد اس کسائی نے اس ضعیفہ کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اس خاتون کی اتنی خدمت کی ہے، تم نے ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، ان کی بالوں میں کنگھی کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا، آیا یہ ضعیفہ کون ہے؟ تو اس وقت اس کسائی نے کہا کہ یہ ضعیفہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ یہ ضعیفہ میری ماں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ تم نے ان ضعیفہ یعنی کہ اپنی ماں کو اونچائی پر کیوں لٹایا ہوا ہے؟ تو اس کسائی نے جواب دیا کہ یہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں کسی شخص کو اپنی ماں کے لیے متعین نہیں کر سکتا اور اس کو رقم نہیں دے سکتا کہ وہ میری ماں کا خیال رکھے، اور مجھے رزق بھی کمانا ہے تو میں اپنی ماں کو اونچائی پر اس لیے لٹاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی جانور میری ماں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب میں واپس آتا ہوں تو احتیاط سے اپنی ماں کو اونچائی سے اتارتا ہوں، اپنی ماں کی غذا کا، ان کی صفائی کا، ان کے پیاس کا خیال رکھتا ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ جب تم نے اپنی ماں کی خدمت کر لی تو تمہاری ماں زیر لب کوئی بات کہہ رہی تھی۔ تو اس وقت وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، جی میری ماں مجھے دعا دے رہی تھی۔ اللہ اکبر! کہا میری ماں مجھے دعا دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ تمہاری ماں جو زیر لب تمہیں دعا دے رہی ہے، کہ جن کے جملوں کو میں نہیں سمجھ پا رہا، آیا تمہاری ماں اتنی ضعیف ہو چکی ہے، وہ تمہیں کیا دعا دے رہی ہے؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ دعا دیتی ہے جب میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، جب میں اپنی ماں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہوں تو میری ماں مجھے یہ دعا دیتی ہے، اے بیٹا تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، اے بیٹا تو میری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، میں تیری ماں ہوں اور میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اللہ اکبر! اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میں موسیٰ ہوں جو کہ اللہ کا نبی ہوں، اور جب میں نے اللہ سے یہ سوال پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے تیرا ذکر کیا اور مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ اللہ نے تجھے یہ انعام دیا کہ تجھے میرے لیے جنت میں پڑوسی کو متعین کر دیا۔ اللہ اکبر! آئیں سب مل کر اپنے والدین کی عزت کریں، آئیں سب مل کر اپنے والدین کے مرتبے کو سمجھیں۔ والدین اگر حیات ہیں تو ان کی عزت کیجیے، ان سے محبت کریں، اور اگر وہ انتقال فرما گئے تو ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ یہی سیرت اہل بیت ہے، یہی ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ہم اپنے ماں باپ کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں، چاہے ان کی موت کے بعد، چاہے ان کی حیات میں۔ اپنے ماں باپ کو اگر ہم راضی کریں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔